یاد رکھیے کہ ظالم یا ٹائرنٹ اس وقت تک کامیاب رہتا ہے جب تک دو چیزیں نہیں ہوتی. ایک تو یہ کہ جو ظلم سہنے والے ہیں وہ اپنی تقدیر سمجھ کے خاموش رہتے ہیں، اور دوسرا وہ کہ جب مظلوموں میں سے ہی کچھ لوگ ظالموں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو اس وقت پاکستان میں یہی چیز ہو رہی ہے. جن کو کھڑا ہونا چاہیے وہی ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں. جو اتنے بڑے بڑے یہ مفتی اور چیف جسٹس کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مولوی بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو چیف جسٹس بھی کہتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے حق کے ساتھ بولنے کی تو ان کے ساتھ جو چیف کے ساتھ جو جسٹس لگا ہوا ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. ان کا جسٹس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اسلام کی ساری بیس ہی جسٹس پر ہے، انصاف پر ہے. تو یہ جو مفتی بنے بیٹھے ہیں ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. جب کبھی بھی حکومت وقت غلط کام کرتی ہے ان کے ٹرو کلرز تب نظر آتے ہیں کہ یہ علماء سو ہیں، یہ علماء حق ہیں. لیکن جب مولانا طارق جمیل جیسے لوگ جو ہیں وہ ایک ذرا سی بھی بات کہتے ہیں حکمرانوں کے خلاف، ان کی غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے، تو ان کو سزا دے دی جاتی ہے. سب کیونکہ وہ دماغ پہ اور دلوں پہ انفلوئنس کرتے ہیں اللہ کے کلام سے، اللہ کے دین کی روشنی سے، اللہ کے دین کی تعلیم سے. اس لیے ان کو پابند کر دیا جاتا ہے، ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے تاکہ وہ ہم آپ جیسے لوگوں کے سوئے ہوئے ذہنوں کو اور سوئے ہوئے دلوں کو جگا نہ دیں. طارق جمیل جیسے لوگ حکومت وقت کو بہت خطرناک لگتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جگا نہ دیں، ان کا دین کہیں جگا نہ دیں. سونے دو پاکستانی قوم کو اسلام کے نفاذ نہ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں بول رہے. ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنی پاور کو خود نے پہچانا. ایک مسلمان کی پاور اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ خالد بن ولید کو یاد کریں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کریں. اسلام کی پہلی شہید تھی. اگر ایک مسلمان کا جاہ و جلال دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب کو یاد کریں. مسلمان کی پاور جب ہوتی ہے، مسلمان کے پاس وہ دبدبا جاہ و جلال جب آتا ہے جب وہ حق کا ساتھ دے اور انصاف کو بول بالا کرنے میں مدد دے. اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے.